بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہیلدی رہیں۔ آپ سب کا میرے چینل ریسیپی بائی می میں ویلکم ہے۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی خستہ، بہت ہی کرارے رجب کے مہینے میں بننے والی میٹھی ٹکیاں کی ریسیپی۔ بہت ہی ایزلی طریقے سے اسے ہم بنائیں گے۔ کس طرح سے اسے خستہ کیا جاتا ہے اور کون سی اسپیشل باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، جس سے آپ کی ٹکیاں خستہ اور کراری بن کے تیار ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ میٹھی ٹکیاں بنانا جو نہ بکھرے نہ ٹوٹے اور پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ بن کر تیار ہوں، تو یہ ویڈیو فل اینڈ تک واچ کیجیے گا۔ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہیں، بالکل خستہ بسکٹ یا باہر جیسے بیکری کی طرح۔ تو آئیے پھر آج اس آسان اور مزیدار سی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر میں ایک بول میں 1 پیالی دودھ لوں گی، 1.5 پیالی پسی ہوئی چینی لوں گی۔ چینی کی کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ آدھی پیالی تقریباً 5 سے 6 ٹیبل اسپون ہم اس میں گھی لیں گے، میلٹ کیا ہوا۔ پھر ان سب چیزوں کو اسپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد 2.5 پیالی ہم اس میں میدا لیں گے۔ میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے۔ ایک ہی پیالی سے ہم ساری چیزوں کی کوانٹٹی آپ کو بتائیں گے۔ آپ بھی جس پیالی یا جس کپ سے میدا لے رہے ہیں، اسی کپ سے یا پیالی سے آپ سب چیزوں کی میجرمنٹ کیجیے گا۔ پھر آدھی پیالی پسا کھوپرا اور آدھی پیالی ہم اس میں تل ایڈ کریں گے۔ 5 الائچیوں کو میں نے کوٹ لیا ہے، وہ ایڈ کریں گے۔ اس سے خوشبو بہت ہی زبردست سی آئے گی۔ پھر ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے گوندھ لیں گے اور پھر بنا پانی کے ہم سافٹ سا آٹا گوندھ کے ریڈی کر لیں گے۔ اسی دوران آدھی پیالی سوجی ایڈ کریں گے اور میدے میں اسے اچھی طرح سے گوندھ لیں گے۔ آٹا یہاں پہ آپ کو میڈیم رکھنا ہے، نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ نرم رکھنا ہے۔ سوجی ایڈ کرنے کے بعد جب آٹا ہم گوندیں گے تو اسے آدھے سے پون گھنٹہ ریسٹ دیں گے تاکہ سوجی ہماری اچھے سے پھول جائے۔ سوجی ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ آٹے کو زیادہ سخت رکھیں گے تو یہ جب آپ اس کو بیلیں گے تو یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس آٹے کے 2 حصے کر لیں گے، ایک حصہ ڈھانپ کے رکھ دیں گے اور ایک حصے کی ہم روٹی بنا لیں گے۔ روٹی کو زیادہ پتلا نہیں کرنا، تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے۔ روٹی کو اچھے سے بیلنے کے بعد گلاس کی مدد سے ہم گول شیپ میں اس کی کٹنگ کر لیں گے اور گول گول ٹکیاں ایک ہی سائز کی بنا کر ریڈی کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیے کتنی زبردست سی اس کی کٹنگ ہوئی ہے، اور نہ یہ زیادہ موٹی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی، اور بیلنے کے دوران نہ ہی یہ ٹوٹی ہیں اور نہ ہی یہ خراب ہوئی ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم ساری ٹکیوں کو بیل لیں گے۔ پین میں گھی ایڈ کریں گے، اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور جب ہم ٹکیاں ڈالنے لگیں گے تو آنچ کو ہمیں بالکل دھیما رکھنا ہے۔ دھیمی آنچ میں ٹکیوں کو گھی میں ایڈ کر دیں گے اور ان میں سنہرا سا کلر آنے تک اس کو فرائی کر لیں گے۔ ہلکے ہاتھوں سے اس کو الٹ پلٹ کر لیں گے۔ 1 سے 1.5 منٹ اسے ڈال کر چھوڑ دیں گے اور جب یہ پھولنے لگے تو اس کی ہم سائڈ کو چینج کر دیں گے۔ الٹ پلٹ کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اسے ہم فرائی کر لیں گے اور جب دونوں سائڈ سے اس میں گولڈن سا کلر آ جائے گا تو اسے ہم نکال لیں گے۔ نکال کے اسے چھلنے میں رکھ دیں گے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا گھی ہے وہ چھلنے میں نکل آئے۔ اور یہ دیکھیے کتنی پرفیکٹ اور کتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم باقی دوسری ٹکیوں کو بھی فرائی کر لیں گے۔ ان ٹکیوں میں کوکونٹ اور سفید تل ایڈ کرنے سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ آپ اسے بنا کے مہینہ بھر ڈبے میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں ہر کوئی یہ ٹکیاں خاص طور پر بناتا ہے۔ اور یہاں پہ ساری ٹکیاں بن کے ہماری ریڈی ہیں۔ یہ رہا اس کا فائنل لک۔ بہت ہی سافٹ کرسپی کراری بن کے یہ تیار ہوئی ہیں۔ اب انہیں میں توڑ کر دکھاؤں گی اور دیکھیے کتنی خستہ بسکٹ کی طرح بنی ہے۔ کھانے میں تو بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی۔ تو آپ لوگ بھی میری اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے گا۔
پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔